الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا مطلوبنا مقصودنا مولانا وآلانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل اسمہ وذاتہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب علیہ التحیۃ والثناء حبیب کبریا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات ذی وقار وذی احتشام جو آیا مقدس آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیان کو ہماری سیئات کا کفارہ بنا دے اور ہمارے ایمان کی تازگی کا سبب بنا دے۔ میں پچھلے 2-3 جمعۃ المبارک سے آپ سے گفتگو کر رہا تھا انا اعطیناک الکوثر کہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہر چیز میں کثرت عطا فرما دی ہے، اور اس کثرت کا مظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان کئی بار فرمایا ہے۔ ان میں سے چند ایک واقعات جو ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں، احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں، تو ان کا تذکرہ ہم آپس میں کرتے ہیں تاکہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر فخر ہو کہ ہمیں ایسا نبی محترم عطا کیا گیا ہے کہ جن کی شانیں یہ ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو کثرت کا مظاہرہ ہے وہ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے حضرت ابو طلحہ نے جو دعوت کی تو حضور نے اس میں کیسے برکت ڈال دی، آپ کے جسم انور سے کیسے برکت پڑی اس میں کہ کئی لوگوں نے وہ کھانا کھایا اور وہ ایک آدمی کا کھانا تھا۔ اسی قسم کا آج ایک اور حدیث مسلم سے
استغفار کرتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے صحابہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور انہوں نے کئی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان اقدس کا دیدار کیا ہے اور انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ ان کا اپنا ہی واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، 10 صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، 1000 کے قریب مسلمان تھے جو خندق کھود رہے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے جب آ کر کہا یا رسول اللہ بھوک بہت لگی ہے، اس نے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو میں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ میں کمزوری کی وجہ سے گر نہ جاؤں اور یہ اسلام کا کام کرتا رہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ سے پتھر اٹھا کر فرمایا دیکھو میں نے 2 باندھ رکھے۔ جب یہ منظر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ وہاں سے کھسک گئے آہستہ سے اور گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ گھر میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ 4 کلو جو پڑے ہیں۔ حضرت جابر نے کہا ان کو پیسو، ان کا آٹا بناؤ، اور ان کی ایک ہی بکری سی، پالتو بکری ان کی، کہا کہ اس کو ذبح کر کے گوشت بناؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمیت چند ایک صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے گھر تو کھانا کھا سکتے ہیں، انہیں کہا کہ یہ تیار کرو، میں حضور کو بلا کے لاتا ہوں۔ اور پھر جا کر یعنی پہلے گھر میں گئے کہ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں، بیوی سے معلوم کیا کہ غلہ اناج یا کوئی چیز گھر میں ہے، تو وہ جو بکری جو پالتو تھی رکھی ہوئی تھی وہی نظر آئی۔ کہا کہ اس کو حضور پر کیوں نہ قربان کریں، حضور کی بھوک ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو جا کر کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرما لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کدال پکڑی ہوئی تھی کھودنے کا آلہ اس کو وہیں رکھا اور فرمایا کہ آؤ جابر کے گھر کھانا کھا کے آتے ہیں۔ اور حضرت جابر سے کہا تم گھر میں پہنچو اور روٹیاں ابھی نہ پکانا، آٹے کو ویسا ہی رکھنا، اور ہنڈیا کو جو رکھی ہوئی ہے اس کو آگ سے نہ اتارنا، میں آ رہا ہوں۔ تو وہ گھر پہنچے اور اپنے بیوی سے کہا کہ چند صحابہ نہیں 1000 کے قریب صحابہ کرام ہیں، حضور ان کو لا رہے ہیں۔ وہ کہتی اللہ و رسولہ عالم، اس معاملے کو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہم نے تو کہا تھا کہ گھر میں مختصر کھانا ہے، اگر وہ سارے صحابہ کرام کو لا رہے ہیں پھر وہی بہتر جانتے ہیں۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ہنڈیا کے اندر بھی ڈالا، آٹے کے اندر بھی ڈالا، اور فرمایا ہنڈیا کو جب تک ہم کھانا کھا رہے ہوں ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا، اور فرمایا کہ لوگ زیادہ ہیں، حضرت جابر کی بیوی اکیلی روٹیاں نہیں پکا سکتی، اس مختصر آٹے کو پکانے کے لیے اور بھی خواتین کو بلا لو۔ اب وہ سمجھ گئے نا کہ کیا چکر ہونے والا ہے۔ وہ روٹیاں پکاتی گئیں 100 آدمیوں کی روٹیاں پکانی ہو تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں 30 مہمان آ جائیں میلاد پر تو ہم کہیں سے کھانا منگوا لیتے ہیں کہ گھر میں ہماری عورت اتنی روٹیاں نہیں پکا سکتی۔ ہر کوئی اگر 3 بھی کھائے تو 90 روٹیاں، کہاں 100، کہاں 200، 300۔ وہ بھی صحابہ اکرام جو کئی دنوں سے بھوکے تھے، خندق کھود رہے تھے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے صحابہ اکرام اب کتنا کھانا کھائیں گے؟ 1000 تو روٹیاں کیسے پہنچیں گی؟ کس طرح ان کو
روٹیاں دستیاب ہوں گی، حضور نے فرمایا اور بھی ساتھ بلا لو۔ تو جب روٹیاں پکتی رہیں، سالن ادھر سے ڈل کے آتا رہا، حضور علیہ السلام سمیت تمام صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ویسے حضور نے فرمایا کہ بھوک رکھ کے کھانا کھایا کرو، یہاں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پیٹ بھر کے کھانا کھانا ممنوع نہیں ہے، حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ جو حضور نے فرمایا کہ بھوک رکھ کے کھانا کھایا کرو، وہ اس شخص کے لیے جو روزانہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہو، پھر ایک دن پیٹ نکل آئے گا، چلا بھی نہیں جائے گا۔ تو جو 2-3 دن سے بھوکا ہو، جس کو بہت بھوک لگی ہو، وہ پیٹ بھر کے کسی دن کھانا کھا لے تو کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھی جابر، آپ کے کھانے میں برکت ہو، ہم واپس اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہماری ہنڈیاں اتنی کی اتنی ابل رہی تھی، آٹا جو ہم پکا رہے تھے جس پر کپڑا ڈالا ہوا تھا وہ اتنے کا اتنا ہی تھا۔ ہمارے گھر میں کھانا بھی کھا گئے صحابہ اکرام۔ 1000 بندے کی دعوت اگر کوئی کرے تو اس کی عزت میں کتنا اضافہ ہوگا۔ ہم تو نہیں اتنا پکا سکتے، یہ جابر کتنا امیر ہے جس نے 1000 بندے کی دعوت کر دی، پورے لشکر اسلام کی دعوت کر دی۔ حضور نوازتے ہیں، عزتوں سے نوازتے ہیں۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ خدا ہے دیتا نبی کا صدقہ، نبی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ کثرت کا مظاہرہ، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے۔ خدا نے ان کو دی ہے ہر چیز کی کنجی، کھلاتے یہ ہیں، کھاتے ہم ہیں، کھلاتے یہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ بخاری شریف کے ایک حدیث کا ایک حصہ ہے، باقی بھی 5-6 باتیں ہیں، یہاں پر ایک بات عرض کر دوں۔ حضور نے فرمایا انی اوتیت مفاتیح الارض او مفاتیح خزائن اللہ۔ راوی 2 باتیں ذکر کرتا ہے جو اس کو یاد رہیں، کہ حضور نے فرمایا مجھے زمین کی چابیاں دی گئی ہیں، یا حضور نے فرمایا تھا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ کیا کیا نہیں ملتا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ کبھی کسی کو نہ نہیں فرمائی حضور علیہ السلام نے۔ یہی جابر ہے، مجھے کسی اور بڑی حدیث کی کتاب میں واقعہ نہیں ملا، لیکن حضرت عبد الرحمن جامی حضور کے عاشق ہیں، شاعر ہیں، نعتیں بڑی لکھی ہیں، آج سے 6 صدیاں پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ 817 ہجری آپ کی پیدائش ہے۔ آپ نے لکھی ہے شواہد النبوت، نبوت کے شواہد۔ کئیوں نے لکھی ہے دلائل النبوت، امام بیہقی، انہوں نے اور بھی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، لیکن دلائل النبوت میں سارے معجزات ڈال دیے ہیں۔ شواہد النبوت جو کتاب ہے اس میں یہ واقعہ درج ہے، یہی جابر انہوں نے خندق کے موقع کے علاوہ کسی اور دن حضور کی دعوت کی۔ کتنے سال رہے، دعوت کرتے رہتے تھے حضور کی صحابہ کرام۔ تو ایک بار دعوت کی اور حضور علیہ السلام کو بلانے کے لیے آپ گئے اور کہا کہ ہمارے گھر میں مختصر سا کھانا ہے تو آپ تشریف لائیے۔ اس دن بھی آپ نے بکری ذبح کی اور اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا پکائیں، اور آپ واپس حضور کی طرف گئے کہ میں ان کو بلا کے لاتا ہوں، انتظام کر آیا ہوں۔ پیچھے سے ایک واقعہ ہو گیا۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، چھوٹے بچے جتنے یہ پیچھے بیٹھے ہوئے، ایک ذرا کوئی 10 سال کا تھا، ایک جو کوئی 7 سال کا تھا۔ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا بکری ذبح کرتے ہوئے۔ بڑے نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کس طرح ابا جان نے بکری کو ذبح کیا ہے۔
چھری لی وہی والی اور اپنے بھائی کو اس کے گلے پہ چھری چلا دی، وہ تو شہید ہو گیا۔ تو ماں کو پتہ چلا تو ماں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ ٹھہرو میں ذرا تمہیں دیکھتی ہوں۔ وہ چھت پہ چڑھ گیا، ماں اس کے پیچھے گئی، وہ ڈر کے چھت سے گر گیا، نیچے گرا تو اس کی وفات ہو گئی۔ اب وہ ماں بھی تھی صحابیہ، ایک صحابی کی بیوی، حضور کی تربیت یافتہ، آہو فغاں، شور شرابہ، اور محلے کو اکٹھا کرنے کے بجائے میں لٹ گئی، میں پٹ گئی، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کے تھے، اسی نے واپس لے لیے۔ زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکالا کہ آج حضور ہمارے گھر میں دعوت کھانے آ رہے ہیں، میں شور شرابہ کر کے گھر کو غمگین بنا دوں، ماحول کو خراب کر دوں۔ ایک ایک بیٹے کو اٹھایا، ایک کمرے کے اندر ان کو لٹا کے اوپر چادر ڈال دی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ایسا جگرا کسی صحابیہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ آج کی عورتوں میں ایسا جگرا ہے، دوسرے کا فوت ہو جائے ادھر جا کے نوح خانی شروع کر دیتی، ادھر جا کے دکھاوے کا پیٹنا شروع کر دیتی، ہائے ہائے لٹ گئے، پٹ گئے۔ ورنہ وہ کہیں گی کہ ادھر آ کے ہماری میت پہ روئی نہیں، نوح ہی نہیں کیا، اس کو دکھ ہی نہیں ہوا۔ وہ دکھانے کے لیے لازمی ہے۔ حضرت جابر کو بھی نہیں پتا، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور بیوی کا ایک آنسو بھی نہیں نکلا ہوا دکھ کی وجہ سے، ورنہ عورتوں کے آنسو رک سکتے ہیں بنا؟ زبان بند کر لینا بڑا مشکل ہے، آنسو کو کیسے کو روکتا ہے؟ لیکن قربان جائیں اور بچوں کی ماں پہ کہ اس نے اپنے آنسو روک لیے کہ حضور کی خوشی کو برباد نہیں کرنا۔ حضور کو تو نیند سے صحابہ اکرام نہیں جگاتے تھے، باہر آ کے بیٹھے رہتے، جب حضور تشریف لائے تو نماز پڑھائیں گے، کئی صحابہ اکرام کے بیٹھے بیٹھے وضو ٹوٹ جاتے، دوبارہ کرنے جاتے، سے بارہ کرنے جاتے، لیکن حضور کو دروازہ کھٹکھٹا کے جگاتے نا، کہ سورہ حجرات میں منع کیا کہ حضور کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا، انتظار کرو حضور خود ہی آئیں گے۔ یہ ہے دین، یہ ادب ہے، یہ تعظیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر تشریف لائے، گھر میں بیٹھے، کھانا سامنے رکھا گیا، حضور علیہ السلام کھانا شروع کرنے لگے۔ اب کی بار حضور کے ساتھ چند صحابہ اکرام تھے، آج کوئی مظاہرہ نہیں کرنا تھا کثرت کا، آج کسی اور چیز کا مظاہرہ ہونا تھا۔ جبرائیل امین تشریف لے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جابر کو کہو اپنے بچے بھی بلائے، ان کے ساتھ آپ نے کھانا کھانا ہے۔ حضور نے فرمایا جابر اپنے بچوں کو بھی لے آؤ۔ حضرت جابر کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ بچوں کو ذرا بلانا، حضور فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ تب پھر آنسو چھلک پڑے کہ کہاں سے ان کو لاؤں؟ کہا کہ وہ اندر سو رہے ہیں۔ جابر نے جا کر کہا یا رسول اللہ وہ اب سو رہے ہیں، آپ کھانا کھا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کھانا کھائیں گے تو ان کے ساتھ ہی، جاؤ ان کو کہو رسول اللہ بلاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اپنی بیوی سے کہ ان کو بلاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی اگر حضور بلاتے ہیں تو جاؤ اندر سو رہے ہیں، جا کے اٹھا کے لے آؤ۔ حضرت جابر اندر کمرے میں گئے تو جا کر دیکھا کہ ان کے تو گلے پہ چھری چلی ہوئی ہے اور ایک کا خون نکلا ہوا، وہ لٹا ہوا ہے۔ کہا یہ کیا ہوا؟ حضرت ان کے بیوی نے پھر یہ ماجرا سنا دیا کہ اس کے پیچھے یہ ہوا تھا، میں نے دل پہ پتھر رکھ لیا۔ حضور کو کہا کہ ان کے ساتھ تو یہ ہوا ہے اور وہ اس طرح کمرے میں ہیں۔ حضور فرمایا جب ہم نے کہا ان کو بلا کے لاؤ تو بلا کے لاؤ۔ وہ گئے، انہوں نے کہا کہ تم اے میرے بیٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا ہم ان کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ اب دیکھیں نا، جبرائیل نے آ کر حضور کو بتایا کہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، آج ان کو آپ ادھر زندگی بھی فراہم کر کے جائیں گے۔ زندگی دینے والا رب ہے، رب ہی جبرائیل کو بھیجنے والا ہے، رب ہی آپ کو کثرت عطا فرماتا ہے۔
खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। अब जब चाहे किसी के खाने में कसरत डाल दें, किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी हो ज़िंदगी उजागर कर दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मोअज़ा नहीं अता फरमाया था, जितने मोअज़ात थे उनमें से एक था कि मुर्दे को ज़िंदा कर देते। वो ईसा बैतुल मुक़द्दस में हुजूर के पीछे खड़े थे। उनको लोगों ने कहा ये इब्नुल्लाह है, अल्लाह के बेटे हैं, इतने कमालात इनमें हैं। वो कहते तुम क्या कमाल की बात करते हो, कमाल मुस्तफ़ी को तुमने नहीं देखा, वो भी तशरीफ़ नहीं लाए, उनके कमालात को कोई नहीं पहुंच सकता। सिर्फ इतना सुन लो कि इस ईसा को अगर उस नबी के जूतों के तस्मे बांधने की सआदत मिल जाए तो ये मेरे लिए अज़मत का बाइस होगी। वो ईसा अगर मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम भी कर सकते हैं। एक नबी को अल्लाह अगर ताकत अता फरमा देता है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है दूसरे को अता फरमा दे, और वो भी इमामुल अंबिया हो। यही हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने जब इनका चैप्टर खोला तो इनकी बातों से आगे नहीं निकल सका। कई सहाबा किराम के चैप्टर हैं बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, कईयों के चैप्टर हैं। उनकी फिर बातें जो जो हुई बहुत सारी होंगी, लेकिन चंद एक रावियों ने हम तक पहुंचा दी। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, इनके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला जंगे ओहद में शहीद हो गए थे, और उन्होंने कर्ज ले रखा था बहुत ज़्यादा जी। एक जाबिर उनके बेटे थे और 6 लड़कियां थी। कर्ज कितना था? 30 वसक। एक वसक जो है वो 40 मन का होता है। 30 वसक उन्होंने कर्ज ले रखा था, खजूरें या और भी कई चीजें। शहीद हो गए। अब कर्ज खाओ ने कहा वो तो शहीद हो गए तो इनका बेटा कर्ज देगा, और कहा कि जो तुम्हारा बाग है इस बार जो खजूरें उसमें से निकलेगी हमारा कर्ज चुकता करना है। उस बाग में इतनी खजूरें नहीं थी कि 30 वसक पूरे हों। जो बाग 30 वसक खजूरें पूरी ना कर पाए तो साल भर के लिए अपने अहल व अयाल के लिए क्या बचाएगा। अब उस पर 6 बहनों की जिम्मेदारी भी है। ये हजरत जाबिर है, इनकी माँ भी पहले फौत हो चुकी थी, इनके अब्बू भी फौत हो गए, शहीद हो गए। 6 बहनें इन्होंने जब शादी की तो एक बड़ी उम्र की औरत से शादी की। हुजूर को खबर हुई, हुजूर ने फरमाया शादी कर ली? कहा या रसूलल्लाह कर ली। कहा बाकरा से की है कि सैयबा से की है, कमारी से की है या बड़ी उम्र की औरत से की है? कहा जी बड़ी उम्र की औरत से की है। तो हुजूर ने फरमाया कमारी से करते तुम उससे लज्जत हासिल करते, वो तुमसे लज्जत हासिल करती, तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती। इस हदीस से यह भी पता चला कि कमारी से करना ईमान की ज़्यादा सलामती है, फितरत ये है। तो आपने उससे क्यों की? वजह पूछी। कहा चूंकि मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, मेरी बहनें जवान हैं, तो अगर मैं उनकी उम्र की लड़की से शादी कर लूँ तो सारी घुल मिल जाएंगी, उनका ख्याल कौन रखेगा, उन पर आर्डर कौन चलाएगा। मैं उनके लिए अपने लिए बीवी लाया हूँ, उनके लिए माँ लाया हूँ जो उन पर शेर की नज़र रखे, ये ना उनकी सहेली बन के तो उनके नीचे दब जाए। यहाँ से भी बड़ी बातें अखज़ होती हैं, वो खुद ही समझ लें। फिर बात रह जाती है 6 लड़कियां, उनकी जिम्मेदारी भी ऊपर है। शायद कईयों की शादी करनी हो, एक लड़की भी किसी घर में उसका खर्चा अच्छा खासा होता है, उनकी भी शादी करना, उनके खर्चे उठाना, घर में क्या बचेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम से जाकर गुजारिश की, या रसूलल्लाह कर्ज खाओं ने मुतालबा कर दिया है, मेरे वालिद पर बड़ा कर्ज था, वो तो शहीद हो गए, मेरा बाग है छोटा सा, उसमें कितनी खजूरें हैं, 30 वसक तो सिर्फ कर्ज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, हमारे होते हुए परेशान नहीं होना।
حضور علیہ السلام نے کہا ہے عمر، اے ابو بکر ادھر آؤ جابر کے باغ میں چلے۔ حضور علیہ السلام گئے، ابو بکر صدیق اور عمر ادھر کھڑے ہوئے کنارے پہ، حضور علیہ السلام نے سارے باغ کے اندر اپنے قدم پھیر دیے، سارے باغ میں چلنا شروع کر دیا۔ اور اس سے اگلے یا تیسرے دن کھجوریں توڑنی تھی، حضور نے فرمایا اب جب توڑ لو، کھجوریں توڑ لو تو ایک ڈھیری جو ہے وہ الگ کر دینا، باقی ڈھیریاں الگ بنا دینا، اور مجھے خبر کر دینا، قرض کھاؤں کو بھی ایک کو نہیں سب کو بلا لینا۔ اور جب کھجوریں توڑی گئیں اس نے حضور کو خبر دی، اب حضور اکیلے ہی گئے۔ حضرت عمر ابو بکر کہیں کام سے ہوں گے، نہیں موجود ہوں گے، آپ نے ان کھجوروں کے گرد چکر لگایا اور اوپر کپڑا دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں دیتے جاؤ، انشاءاللہ اسی میں سے پوری ہوگی۔ حضرت جابر حضور گھر تشریف لے آئے، حضرت جابر کھجوریں دیتے گئے۔ بتایا نا ایک وسق کتنا ہوتا ہے، تو تولتے تولتے کتنی دیر لگ جائے گی، اگر صبح سے کام شروع کیا تو شام ہو جائے گی۔ سب کی کھجوریں دے دی گئیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اس ڈھیری سے کپڑا اٹھایا، کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، لم تنقص تمرتن واحدتن، آپ فرماتے ہیں مجھے لگتا تھا جیسے اس ڈھیری میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ سب کی کھجوریں دے کے قرض چکتا کر کے اس باغ کی ساری کھجوریں اپنے گھر میں لے آئے اور پھر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قربان، میں آپ پر صدقے جاؤں، اتنی اپنے جسم کی برکت ڈال دی، سارا قرض بھی چک گیا ہے، میری بہنوں کے لیے سال بھر کا کھانا بھی بچ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر ادھر آ، جاؤ عمر کو جا کے بتا کے آؤ یہ بات، یہی بات عمر کو بتا کے آؤ۔ یعنی اللہ پاک نے حضور کو نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ پر قرآن نازل ہوا، سورہ والضحیٰ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار کریں۔ حضرت جابر حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا کہ اے عمر آج یہ ہوا ہے، اور حضور نے اسپیشل کہا ہے کہ میرے عمر کو بھی بتا کے آؤ یہ بات۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اے جابر، اگرچہ حضور نے اب تمہیں بھیجا ہے کہ مجھے خبر دے دی جائے، لیکن میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب حضور نے تمہارے باغ میں چلنا شروع کیا تھا کہ اب کام ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات، پچھلی بار آپ نے ان کے بارے میں سنا کہ ایک دودھ کا پیالہ سارے اصحاب صفہ کو کافی ہو گیا، اینڈ پر حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ پیو، 2 بار انہوں نے منہ سے لگایا، تیسری بار حکم کیا کہ پیو، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب پیا تو پیٹ پھٹ جائے گا، اتنا پلا دیا، پھر وہ حضور نے خود اپنے منہ سے لگایا اور پی گئے۔ یاد رکھیں یہاں سے ایک بات تو یہ نکلتی ہے کہ ایک مسلمان کا جھوٹا پی سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور بات میں بتا دوں، مسلمان ہوتا کون ہے؟ وہ سورہ انفال کی جو آیات ہیں شروع میں ان میں 5 نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ مسلمان ہوتا ہے پورا۔ اگر 80% مسلمان ہے، 60% ہے، 40% ہے تو اس کا جھوٹا اس میں شفا نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، ورنہ جو پورا مسلمان ہے اس کے جھوٹے میں شفا ہے۔ جو حضور کے پاس بیٹھتے تھے وہ نمازی تھے، وہ قرآن پر جب قرآن سنتے تو ان کے دل مچل اٹھتے تھے، ان کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں یہ آپ وہاں پڑھ لیں، وہ پورا مسلمان ہوتا ہے اور اس کے جھوٹے میں شفا ہے۔ حضور نے فرمایا سور المومن شفا، اور مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ تو حضور جو امام الانبیاء ہیں، سارے طالب علموں کے بعد خود جو صدر المدرسین ہے، جو خود ناظم اعلیٰ مدرسے کا خود پی رہا ہے۔ ایک تو یہ بات پچھلے جمعہ مبارک پر عرض کی تھی، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لشکر میں تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، آپ کے پاس کوئی کھجوریں ہیں آپ کے توشادان میں؟ کہتے جی چند ایک ہوں گی۔ کہتے میں لے کر آیا تو وہ گنی تو ٹوٹل 21 کھجوریں تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کچھ پڑھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ، حضور نے کہا جو اللہ نے چاہا، یعنی اس پر جو بھی پڑھا آپ نے منہ میں پڑھا ہوگا لیکن صحابی نے دیکھا۔ لہذا یہ بات کئی بار بتا چکا ہوں کہ کھانے کے اوپر پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے۔ جو کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے بخاری شریف، غور سے پڑھ لو، وہاں لکھا ہے، 1 سے زائد مقامات پر لکھا ہے، ورنہ ہم دکھا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے کچھ پڑھا اور پھر اس میں سے نکال کے لشکر کو دیتے رہے۔ اس غزوہ کا نہیں ذکر کہ کون سا غزوہ تھا، کیونکہ کئی غزوات تھے، حضور ان میں تشریف لے جاتے رہے تو وہ آپ تقسیم کرتے رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب لشکر نے کھا پی لیا ہے، واپس گھر پہنچ گئے، یہ توشادان تم اپنے پاس رکھ لو اور اس میں سے نکال کے کھاتے رہنا، کبھی ان کھجوروں کو گننا نہیں ہے، کبھی اس توشادان کو مرتبان کو الٹنا نہیں ہے۔ آپ فرماتے فَأَكَلْتُ مِنْهُ تَمْرَةً، میں ان میں سے کھجوریں کھاتا رہا، فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، میں عثمان غنی کے دور تک، عثمان غنی کا دور 12 سال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 10.5 سال ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور 2 سال 5 ماہ 2.25 یا 2.5 سال ہے، اور حضور کا دور کتنا گزرا ان سالوں کا تذکرہ کوئی نہیں، 24-25 سال بنتے ہیں۔ کہتے میں کھاتا رہا، میرے مہمان کھاتے رہے، میرے گھر والے کھاتے رہے۔ فلما قتل عثمان، جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو بدمزگی، انتشار، بد امنی پھیل گئی مدینہ کے اندر۔ انتحبنا فی بیتی، میرے گھر میں بھی چوری ہو گئی، جو کچھ میرے گھر میں تھا سب کچھ چوری ہو گیا۔ فانتحب المزود، وہ جو مرتبان تھا وہ بھی چور لے گئے۔ اگر اب بھی میں زندہ رہتا، چوری نہ ہوتا، میرے گھر میں جو کچھ تھا اس مرتبان سے میں قیامت تک کھاتا رہتا، جب تک زندگی تھی کھاتا رہتا۔ حضور نے اتنا دیا ہے کسی کو کہ اس سے ختم ہونے میں نہیں آیا۔ خدا ہے دیتا نبی کا صدقہ، نبی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں۔ جس کو بھی جو ملا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خیرات ملی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کثرت عطا فرما دی ہے، اب جب چاہیں جس کے ہاں کثرت ڈال دیں، جس کے لیے دعا کر دیں، اپنے لعاب دہن سے کثرت ڈال دیں، اپنا ہاتھ رکھیں تو اس میں کثرت ڈال دیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے سے کھجوریں نکال کے کھاتے رہیں تو ختم ہونے میں نہیں آتی۔ جس آٹے میں لعاب دہن ڈال دیں اس آٹے کی روٹیاں پکتی رہے، ختم ہونے میں نہیں آتا، وہ ہنڈیاں ختم ہونے میں نہیں آتی۔ کئی بار صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے جب کھانا رکھا تھا ہمیں اندازہ نہیں ہوا اس وقت زیادہ تھا، یا جب سارے کھا چکے ہم نے کھانا اٹھایا اس وقت زیادہ تھا۔ حضرت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، جب حضور ان کو سپرد کیے گئے کہ اب آپ نے ان کی پرورش کرنی ہے، آپ اپنے بچوں کو تب تک دسترخوان پہ نہیں آنے دیتے تھے جب تک بھتیجا نہ آ جائے۔ کہتے ہیں کہ جس دن یہ اس دسترخوان پہ نہ آئے اس دن ہمارے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ جس دسترخوان پہ حضور تشریف فرماؤ بچے رج کے اٹھتے ہیں، کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے۔ اور کئی صحابہ کرام کو حضور نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ سارے صحابہ بھی کھا گئے اور جو بچ رہا ہمسایوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
تو ایسا نبی محترم ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. تو ہماری اللہ پاک سے گزارش ہے کہ اس نبی کے صدقے ہماری عزت کے اندر، ہماری روزی کے اندر، ہماری اولاد کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر برکت پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.